بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بقرہ عید پر لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ پورا ہو گیا، پر رات کو جب وہ سوئے تو انہوں نے پھر سے وہی خواب دیکھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے 200 اونٹ اگلے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے عزیز اور محبوب چیز کی قربانی کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور سوچا کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ ابراہیم قربانی چاہتے ہیں، اللہ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا کر تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بہت اچھا تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تکلیف بھرا فیصلہ بہت کرنا مشکل تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے اس بات پر وہ دل سے آمادہ ہو چکے تھے، پر شیطان کو یہ بات کیسے منظور ہوتی کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ شیطان سب سے پہلے سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ ان کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ذرا، یہ ایک ماں کے لیے کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ سیدھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاپا تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہاں بھی شیطان جب ناکام ہوا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھڑکانے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا کتنی منتوں سے ملا ہے، اگر یہ قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے تمہاری یہ قربانی بھی قبول نہیں کی کہ تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے ان کو بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا تھا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیں تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ ایسا کرنے سے کہیں مکر نہ جائیں۔ بس آپ علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا، اور جب آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول فرمائی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔